السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ ناظرین، ڈیفنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں اس وقت ایک نئی بحث چھڑی ہوئی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ کیا صرف ایک بہترین اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہونا جنگ جیتنے کے لیے کافی ہے؟ حالیہ رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ چائنا اپنے J-35 اور J-20 جیسے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے لیے ایسے خاص ویپنز تیار کر رہا ہے جو ان ایئر کرافٹ کی اصل طاقت کو زمین اور فضا دونوں میں ثابت کریں گے۔ ناظرین، ایک ایئر کرافٹ کتنا ہی ماڈرن کیوں نہ ہو، اس میں دنیا کا بہترین ایسا ریڈار لگا ہو، اس کا مشن کمپیوٹر کتنا ہی فاسٹ ہو، لیکن اگر اس کے پاس موجود ویپنز پرانے زمانے کے ہیں تو وہ ایئر کرافٹ اپنی پوری کیپیبلٹی نہیں دکھا پاتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس دو J-10C ایئر کرافٹ ہوں، دونوں میں ایک جیسا ریڈار ہو، لیکن ایک کے پاس PL-15 میزائل ہوں اور دوسرے کے پاس پرانا PL-12، تو جیت ہمیشہ اسی کی ہوگی جس کے پاس ماڈرن ویپن ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا نے اب اپنے اسٹیلتھ فلیٹ کے لیے خاص طور پر ایک چھوٹے سائز کا مگر انتہائی پاورفل کروز میزائل تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ چینی ڈیفنس اسٹریٹجی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ وہ اپنے ویپنز کا اعلان تبھی کرتے ہیں جب وہ ٹیسٹنگ کے مراحل سے گزر چکے ہوں یا ڈیلیوری کے قریب ہوں۔ اس نئے کروز میزائل کی سب سے اہم خصوصیت اس کی لمبائی ہے، جسے صرف 4 میٹر تک محدود رکھا گیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لمبائی کم رکھنے کا کیا فائدہ؟ دراصل اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ان کا انٹرنل ویپن بے ہوتا ہے۔ اگر آپ میزائل کو ایئر کرافٹ کے پیروں کے نیچے لٹکائیں گے تو اسٹیلتھ ختم ہو جائے گی اور ریڈار آپ کو پکڑ لے گا، اس لیے ویپنز کو ایئر کرافٹ کے انٹرنل کمپارٹمنٹ کے اندر چھپانا پڑتا ہے۔ پرانے کروز میزائلز جیسے CM-400 اتنے بڑے ہیں کہ وہ J-35 کے اندر فٹ نہیں آ سکتے، جس کی وجہ سے یہ ایئر کرافٹ اب تک صرف ایئر ٹو ایئر کامبیٹ کے لیے موزون سمجھے جاتے تھے، لیکن چائنا کی اس نئی ٹیکنالوجی نے اب یہ رکاوٹ دور کر دی ہے اور اب یہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ زمین پر موجود ٹارگٹس کو بھی خاموشی سے نشانہ بنا سکیں گے۔ اس نئے کروز میزائل کا ڈیزائن انتہائی یونیک ہے، جس میں V-ٹیل کنفیگریشن استعمال کی گئی ہے۔ اس ڈیزائن کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ونگز اور ٹیل فولڈیبل ہیں، یعنی ایئر کرافٹ کے اندر یہ بہت کم جگہ گھیرتے ہیں اور جیسے ہی انہیں فائر کیا جاتا ہے یہ باہر نکل کر کھل جاتے ہیں۔ اس ڈیزائن کے دو بڑے فائدے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ میزائل کو فضا میں ایکسٹرا لفٹ فراہم کرتا ہے، جس سے فیول کی بچت ہوتی ہے اور میزائل زیادہ دور تک جا سکتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ اس کا انفرارڈ سگنیچر کم کرنا ہے۔ دشمن کے ڈیفنس سسٹمز اور خاص طور پر کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے میزائلز یعنی مین پیڈز انجن کی گرمی کو پکڑ کر حملہ کرتے ہیں، لیکن یہ V-ٹیل ڈیزائن اس تپش کو چھپا دیتا ہے، جس سے میزائل کی سروائیول کیپیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس نئے میزائل کی رینج 1300 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، جو کہ ایک حیرت انگیز پیش رفت ہے۔ پاکستان کے تناظر میں یہ خبر انتہائی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ پاکستان کا اپنا تیمور کروز میزائل بھی اسی ماڈرن کانسیپٹ پر تیار کیا گیا ہے، جس کی لمبائی تقریباً 4.36 میٹر ہے، جو اسے J-35 جیسے اسٹیلتھ ایئر کرافٹس کے انٹرنل ویپن بے کے لیے فلی کمپیٹیبل بناتی ہے۔ اگرچہ اس وقت تیمور کی رینج 600 کلومیٹر کے آس پاس ہے، لیکن مستقبل میں انجن کی پرفارمنس اور فیول ڈینسٹی بڑھا کر اسی سائز کے فریم میں 1300 کلومیٹر تک کی رینج حاصل کرنا ٹیکنیکلی ممکن ہے۔ پاکستان صرف تیمور ہی نہیں بلکہ لائٹننگ 1 اور ایرو 1 جیسے ماڈرن پروجیکٹس پر بھی کام کر رہا ہے، جو پاکستان کی اپنی اسٹیلتھ میزائل ٹیکنالوجی کو مزید آگے بڑھانے کی کوششوں کا ثبوت ہیں۔ جہاں تک اسٹیلتھ فیچرز کا تعلق ہے، تیمور کا موجودہ ڈیزائن پہلے ہی لو RCS کا حامل ہے، لیکن اس کی آؤٹر شیپ میں مزید تبدیلیوں اور ریڈار ایبزارب کرنے والے خاص مٹیریل یعنی ریم کوٹنگ سے اسے مکمل اسٹیلتھ میزائل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر پاکستان 1300 کلومیٹر رینج کا یہ اسٹیلتھ ورژن تیار کر لیتا ہے تو یہ پاکستان ایئر فورس کے لیے ایک بڑا گیم چینجر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے گھنے ڈیفنس سسٹمز کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے 4th جنریشن ایئر کرافٹ کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ J-35 خود ہی خاموشی سے دشمن کی سرحدوں میں گھس کر گہرائی میں اسٹرائک کر سکے گا۔ اس اسٹریٹجک کیپیبلٹی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی ڈیفنس ڈاکٹرائن میں ڈیپ اسٹرائک کی صلاحیت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ ایک ایسا میزائل جو ریڈار پر مشکل سے نظر آئے اور اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے اندر سے لانچ ہو کر دور دراز ٹارگٹس کو ہٹ کرے، دشمن کے لیے بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی پاکستان کی ایئر سپیریورٹی کو مضبوط کرے گی اور اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو صرف ایئر کامبیٹ تک محدود نہیں رکھے گی، بلکہ انہیں اسٹریٹجک ٹارگٹس پر گہرائی میں اسٹرائک کرنے کی صلاحیت بھی دے گی۔ اس سے ایئر فورس کو ایک پاورفل لانگ آرم مل سکتا ہے جو اس کی آپریشنل ریچ کو کافی بڑھا دے گا۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔